اچھا خالد صاحب یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر حسن بھون صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ میں رجوع کرنے والے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی کی تشریح ہونی چاہیے اور محدود ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر کیبنٹ میں بھی یہ میٹر ڈسکس ہوا ہوگا. میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کو کس قسم کے قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی ان پر مقدمات ہیں اور جو انہیں سزائیں ہو چکی ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ان کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے جبکہ ریویو پٹیشن بھی ان کی خارج ہو چکی ہے. دیکھیے جو پہلا سوال ہے، نواز شریف صاحب جب پاکستان سے گئے تھے تو ان کے خلاف ایک ٹرائل کورٹ کا 2 کیسز میں فیصلہ آیا ہوا تھا اور اس میں ان کو سزا ہوئی تھی. ہائی کورٹ نے ان کی سسپینشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی تھی اور وہ اپنی ہیلتھ کے گراؤنڈ پہ لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے کے گئے تھے اور وہ بڑی لمیٹڈ ڈیوریشن کی اجازت تھی اور کنڈیشنز اس پہ تھیں اور شہباز شریف صاحب ان کے گارنٹور تھے. تو ان تمام شرائط کا آج بھی ان کے اوپر آبلیگیشن ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان شرائط کو پورا کرنا. اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں واپس آنے کا تو ظاہر وہیں سے کیس شروع ہوگا اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف دوسری پروسیڈنگز بھی ہو چکی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اپیل اٹینڈ نہیں کی ہے. جب واپس آئیں گے تو ان کو اپیل اپنی ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملے گا یا پہلے ظاہر جو پروسیڈنگز ان کے خلاف ہو چکی ہیں انہیں اس سے ڈیل کرنا ہوگا. جو دوسرا سوال ہے آپ کا، وہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں ان کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے. اس کے آسان طریقہ اس کو ختم کرنے کا پارلیمان کے پاس ہے. یہ آرٹیکل 62 ہے، 62 اور 63 وہ دونوں آئین کے ذریعے ترمیم ہو سکتی ہے. اگر پارلیمان چاہے تو اس میں لمیٹیشن ڈال سکتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنے سال کے لیے ہے. وہ اگر اسی طرح رکھنا چاہتی ہے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن تاحیات رہے گی. جہاں تک عدالت کا سوال ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیکھے ہیں. وہ جب پٹیشن فائل کریں گے تو وہ یقین ہے مجھے کہ سپریم کورٹ اس کی میرٹ پہ اسے کنسیڈر کرے گا. ریویو ڈسمس ہونے کے بعد یہ کس نیچر کی پروسیڈنگز ہوں گی، کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے لوکل اسٹینڈ آئے ہے، یہ تمام کورٹ میں کنسیڈر کی جائیں گی. جب وہ فائل ہوگی تو اس کو پھر کورٹ میں دیکھا جائے گا. خالد صاحب آپ کے ذاتی نقطہ نظر، قانونی نقطہ نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو عدالت کے روبرو ثابت ہو جائے غیر صادق، جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے تاحیات ہونی چاہیے یا لمیٹیشن ہونی چاہیے 5 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کے منافی ہے کہ تاحیات اس کو نااہل قرار دیا جائے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹا ثابت ہو گیا تو وہ زندگی بھر اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے ووٹوں سے بھی جھوٹ بولے گا، اپنے حلقہ انتخاب کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. تو آپ کا ذاتی نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں اس پہ یقیناً ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اب کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے تو ہونا چاہیے کا ایشو تو اب ریلیونٹ نہیں ہے. یہ قانون ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیلی ہو یا اور کوئی لوگ چاہتے ہیں یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن چاہتی ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں بہترین فورم پارلیمنٹ ہے. وہاں اس ایشو پہ بحث بھی ہونی چاہیے اور اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے کہ کیا آرٹیکل 62(1)(f) کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ پہلے بھی کنسیڈر ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے سامنے. آج اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو قانون تو یہ ہے کہ یہ تاحیات ہے، لیکن یہ پریولیج پارلیمنٹ کا ہے اور بجائے اس کے کورٹ میں اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے، پارلیمنٹ صحیح فورم ہے، وہاں اس پہ بحث ہونی چاہیے. ایک اشتہاروں والے معاملے پہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو ٹیپ آئی جس پہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی تحقیقات ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مبینہ آڈیو ٹیپ تھی جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے منسوب کی جا رہی تھی. اب اپوزیشن یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آپ اس آڈیو ٹیپ کی تحقیقات حکومت کیوں نہیں کرواتی؟ دیکھیے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں آج کل بڑا آسان ہے مینوفیکچر کرنا اس طرح کی ٹیپس کو. آپ نے دیکھا اسی ایک پرٹیکولر جو کنورسیشن یا ان کی بات چیت ہے اس کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ بالکل بیک گراؤنڈ میں 2 ورژن سامنے آئے، پھر 2 مختلف جو ہیں فورینسک رپورٹ سامنے آئی ہیں. میرے اس میں خیال یہ ہے اور میں کیوں اس چیز کی مخالفت گورنمنٹ میں نے بھی مخالفت کی، کسی کمیشن بنانے کی، انکوائری کی،
کہ یہ ایک نیور اینڈنگ ایکسرسائز ہے. اب سوشل میڈیا اور یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ کے لیے تقریباً امپاسبل ہے کہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے. اور اگر ہم نے عدالتی شخصیات کو یا اور جو ذمہ دار عہدوں پہ شخصیات فائز ہیں ان کے بارے میں ایک دفعہ یہ پروسیس اگر شروع کر دیا تو یہ بڑا خطرناک اور سلپری راستہ ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس طرح کی خرافات جو ہیں اگر کسی کیس میں کوئی سمجھتا ہے کہ واقعی اس کی اہمیت ہے اور کوئی کیس پینڈنگ ہے تو اس کو یقیناً یوز کریں. اور سپریم کورٹ نے بڑا تفصیل سے ججمنٹ دیا ہے کہ آڈیو یا ویڈیو اگر ریکارڈنگ موجود ہے اور کسی کیس میں اس کی ریلیونس ہے تو اس کو کس طرح استعمال کیا جائے. لیکن حال ہی میں جو مشاہدہ کیا تو لگتا ایسا ہے کہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس پہ عدلیہ اور عدلیہ کے مختلف فیصلوں پہ لوگوں کا اعتبار ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایک طرح کا ایک پرووکیشن ہے کہ آپ اس ٹریپ میں آ جائیں کہ جی ہم عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی انریلائبل ڈاکیومنٹس کی ایک دفعہ اگر شروع کر دیں انکوائری تو پھر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا عدلیہ کے اوپر سے اور اداروں کے اوپر سے. اور یہ صرف بات عدلیہ تک نہیں رہے گی, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر کوئی سیریس ایشو ہے, کسی پینڈنگ کیس میں ایشو ہے, ایگریو پارٹی موجود ہے, ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے کیس میں چیزوں کو استعمال کریں. لیکن یہ ایک پراکسی وارز جو شروع کی ہوئی ہے کہ خود سامنے اگر نہ آئیں اور آپ دوسرے پٹیشنرز یا لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور ایک ماحول کریٹ کیا جائے کہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جائے کسی خاص کیس پہ کسی فیصلہ لینے کے لیے یا کسی خاص پروسیڈنگز کو اوائڈ کرنے کے لیے, تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے. اور یہ میں ارریسپیکٹیو آف کسی پرٹیکولر کیس کے ہر کیس کے لیے میری رائے یہی ہوگی. خالد صاحب, یہ عدالتی نظام یا نظام عدل پر بے اعتمادی کی آپ نے بات کی ہے. جب بڑے لوگوں کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے فیصلے مختلف قسم کے آتے ہیں, عام طرح کے عام لوگوں کے فیصلے 20-20 سال, 30-30 سال, 40-40 سال فیصلے ہوتے نہیں ہیں, تو نظام عدل پر تو اعتماد ختم ہوتا ہے. اب یہ نواز شریف صاحب کے کیس میں گارنٹر ملک میں موجود ہیں میاں شہباز شریف صاحب, تو کیا حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ گارنٹر کے خلاف کوئی کارروائی کرے کہ ہمارا ملزم واپس لا کے نہیں دیا آپ نے؟ کوئی قانونی آپ کو اختیار نہیں ہے؟ لیکن میں آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ ہمارے پاکستان میں عدالتی نظام میں اور دنیا میں بھی, لیکن خصوصی طور پہ پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ التوا کا ہے. لوگوں کو کیس سالوں سال پینڈنگ رہتے ہیں ہر فورم پہ, نیچے ٹرائل کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں بھی بہت پینڈنسی ہے. تو وہ ایک جینوئن مسئلہ ہے اور ہماری سب کی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ایڈریس کریں. اور آپ کی دوسری بات سے بھی میں متفق ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اگر کسی طاقتور شخصیت پہ آپ ہاتھ ڈالیں تو پھر وہ عدالتی نظام کو پورے ہلانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں.